اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے کھڑے ہو کر لڑتے ہیں، اس طرح صف بندی کر کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے جس کے اندر کوئی خلا، کوئی رخنہ نہیں ہوتا۔ اس آیہ بینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اس صفت کی تعریف کی ہے کہ ان کی صف بندی دیکھنے والی ہوتی ہے، ایسے صف بندی کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے جس میں کوئی خلا نہیں ہوتا، جس میں کوئی رخنہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، اور نماز کی جماعت کی صفوں اور قتال کی صفوں کے درمیان اس بات میں مشابہت بیان کی گئی ہے، یصفون للصلاۃ کما یصفون للقتال، کہ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ نماز کے لیے بھی ایسے صف بندی کرتے ہیں جیسے جہاد کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی نماز کی صفوں کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی خلا نہیں ہوتا۔ 1400 سال سے صف بندی کا جو طریقہ چلا آ رہا تھا، آج جہاں بیماری کی آڑ میں دوسری اسلامی قدروں کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں پر مساجد اور مساجد کے اندر مسلمانوں کی صف بندی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ صف بندی کے اندر اختلاف پیدا کر دینے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلام بیماری کے عذر کی، یعنی بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کرتا ہے۔ متعدی ہونے والا تصور وہ باطل ہے، مرجوع ہے، متروک ہے۔ لا ادوا والا تصور اسلام پیش کرتا ہے، بلکہ مسجد میں آ کر بندہ مومن وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہماری عقل کا حال، ہم اپنے آپ کو بینکوں کے اندر تو محفوظ سمجھتے ہیں، دیگر مقامات پر لگی قطاروں میں محفوظ سمجھتے ہیں، منڈیوں کے اندر رش کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر ہم غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر آ کر ہمیں خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ست مجالس المؤمن ضامن علی اللہ۔ طبرانی نے جامع الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا، فرمایا 6 مجلسیں ایسی ہیں، 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ ان کان شیئا منہا، ان 6 مقامات میں کسی ایک مقام میں بھی ہو۔ فی المسجد، پہلا مقام مسجد ہے۔ مسجد میں
اللہ تعالیٰ بندے کا ضامن ہوتا ہے، دیگر مقامات پر کوئی ضمانت نہیں، لیکن دیگر مقامات پر ہم محفوظ و مامون ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، جہاں ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا مقام عند مریض، مریض کے پاس جب بندہ جاتا ہے اس کی عیادت کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس سے انس و محبت کے لیے، اس وقت بھی پروردگار عالم ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کا باقاعدہ طریقہ بھی بتایا۔ اذا دخل احدکم علی مریض فلیصافحہ ولیضع یدہ علی جبہتہ، فرمایا تم میں سے جب کوئی مریض کے پاس جائے اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کے گفتگو کا سلسلہ شروع کرے اور اسے حال احوال پوچھے۔ دوسرا مقام ہے کہ مریض کے پاس اللہ تعالیٰ بندے کا ضامن ہوتا ہے۔ او فی بیتہ او فی جنازۃ، کسی مومن کے جنازے میں شرکت ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بندے کا ضامن ہوتا ہے۔ آج بیماری کے ڈر سے جنازوں سے بری ہو رہے ہیں، فرمایا جنازے میں اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے۔ الترغیب والترہیب کے اندر امام منذری نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ وفی بیتہ، اور بندہ اپنے گھر میں ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ اگر دوسری روایت کو ساتھ ملایا جائے کہ گھر میں کیسے داخل ہو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے۔ او عند امام یعزرہ ویوقرہ، یا پھر بندہ مومن امام عادل کے پاس ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوتا ہے۔ او فی مشہد جہاد، یا پھر میدان جہاد میں ہو، کفار کے مقابل ہو، اس وقت بھی وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اس کے ارد گرد ایک روحانی حصار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ جس طرح کہ ایک مصنوعی خطرے کی فضا پیدا کی، ہم نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیا۔ مسجد میں بندہ جب پہنچے تو اپنے آپ کو یوں محفوظ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ابن حبان نے اسے سند حسن کے ساتھ نقل کیا ہے، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نماز باجماعت کے اندر صفوں کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، بہترین شخص ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا ما من خطوۃ اعظم اجرا من خطوۃ مشاها رجل الى فرجة فسدها، فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن صف میں کھڑا ہوتا ہے اسے اگلی صف کے اندر خلا نظر آتا ہے، اگلی صف کے اندر کوئی وقفہ نظر آتا ہے تو وہ قدم اٹھا کر قدم بڑھا کر اس خلا کو پر کر دیتا ہے، اگلی صف کو مکمل کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ قدم جو بندے نے صف مکمل کرنے کے لیے اٹھایا، صف کے اندر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا، فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی اقدام کیے جاتے ہیں، جتنے بھی قدم اٹھائے جاتے ہیں، اس قدم سے بڑھ کر عظمت والا شان والا کوئی قدم نہیں ہے
جو صف کو مکمل کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، جو صف کی تکمیل کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس قدم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان کیا بیان فرمائی۔ جو قدم صف میں موجود خلا کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جائے، اس قدم کی شان کیا بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی امام طبرانی نے جامع الکبیر کے اندر نقل کیا، من سد فرجتن رفعہ اللہ درجتن، فرمایا کہ جو صف کے خلا کو پر کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ بنا لہو بیتن فی الجنہ، قدم اٹھاتا ہے صف کو مکمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ من سد فرجتن غفر لہ، اور جو قدم اٹھاتا ہے صف کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب اس فائدے کی اہمیت تو اسے ہو جو نیکی کی قدر جانتا ہو، دین میں ہونے والے نقصان سے آگاہ ہو۔ غم دین خور کے غم غم دین است، ہما غم ہا فروت رزین است۔ دین کا جو غم ہوتا ہے وہ دنیا کے غم سے بڑا ہے، دین کا نقصان دنیا کے نقصان سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی مثال تھی جو ہم بڑے فخر سے بیان کرتے تھے اپنے اتحاد اور یکجہتی کی۔ وہ مثال کون سی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ایک مثال تھی ہمارے پاس وحدت کی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ محمود کھوڑی عالم میں کھڑا ہوتا ہے اور ایاز کہیں پوڑا والے میں کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ایاز محمود کے قریب اپنا مصلی بچھائے، محمود کے قریب ہونا چاہے، تو محمود اپنا مصلی اٹھا کر 6 فٹ دور کھڑا ہو کر عبادت میں ایسے مستغرق ہو جاتا ہے جیسے اس نے معرفت کے جام پی رکھے ہوں۔ میں صوفی ہوں سرمستہ، میرا کون پہچانے رستہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی تاکید کی حد کر دی، اور آج امت نے صف توڑنے کی بھی حد کر دی، صف شکنی کی بھی حد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے اندر اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے، کان یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ناحیۃ الی ناحیۃ فیمسح مناکبنا وصدورنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، آپ ہماری صفوں کی ایک جانب سے دوسری جانب کی طرف تشریف لے جاتے، ہمارے کندھوں کو مس کیا کرتے تھے، ہمارے سینوں کو چھو کر ہماری صفوں میں اتصال پیدا کیا کرتے تھے اور ہماری صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور فرمایا کرتے تھے، لا تختلفوا فَيَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، لوگوں اپنی صفوں میں اختلاف پیدا نہ کرنا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اگر تمہاری صفوں میں درزیں آ گئیں، تمہارے دلوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ان بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، جو پہلی صفوں کے اندر مل کے کھڑے ہوتے ہیں، جو پہلی صفوں کے اندر اتصال کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، کتنی بڑی بڑی وبائیں آئیں،
لیکن یہ ظلم کبھی نہیں ہوا کہ دشمن ہماری صفوں میں گھس جائے اور صفوں کا شیرازہ بکھر جائے، بلکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ صف میں جڑ کے کھڑا ہوتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے رحمت برس رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں لا عدویٰ کا تصور دیا، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مریض سے نفرت نہیں، مریض کی عیادت کرتا ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دور سے سلام کے اشارے نہیں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صف شکنی نہیں، صف بندی کرتا ہے۔ اگر کہیں سے آواز آئے کہ کرونا کرونا کرونا، خطرہ خطرہ خطرہ، تو وہ دل و جان سے نعرہ لگاتا ہے، لا عدویٰ لا عدویٰ لا عدویٰ لا عدویٰ۔ یہ اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے، اس کو آپ عذر بنا کے اپنے احکامات کے اندر طرح طرح کی رد و بدل اور اختلاف پیدا نہیں کر سکتے۔ اور جس وقت امت کی صفوں کا شیرازہ بکھر جائے اس وقت امت بہت بڑی تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ابھی چند دن ہوئے ہیں صفوں کے اندر اختلاف پیدا ہوئے، چند دن ہوئے ہیں مسلمانوں کے درمیان دراڑ پیدا ہوئے۔ ملک و قوم کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت، اس نے حملہ بھی کر دیا ہے۔ قومی کمیشن برائے اقلیت کے اندر انہیں شمولیت کی منظوری دے دی گئی۔ سوال یہ ہے، کیا قادیانیت اقلیت ہے؟ انہیں اقلیت قرار دیا جا سکتا ہے؟ اقلیت تو تب ہو جب ان کی حیثیت ایک مذہب کی سی ہو، آپ انہیں ایک مذہب کے طور پر مانیں۔ دیکھیے، یہودیت ایک مذہب ہے، یہودیوں کو ہم اقلیت مانتے ہیں کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک بھی نبی ہیں۔ عیسائیت ایک مذہب ہے، عیسائیوں کو ہم اقلیت مانتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک بھی نبی ہیں۔ اور اگر آپ قادیانیوں کو اقلیت قرار دو گے، انہیں مذہب ماننا پڑے گا۔ مذہب مانو گے تو مرزا قادیانی کو اپنے وقت کا نبی تسلیم کرنا پڑے گا، پھر نبی تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، خان صاحب نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، تو کیا پی ٹی آئی ایک مذہب بن جائے گا؟ جھوٹے نبی کو ماننے والا وہ ایک باقاعدہ مستقل مذہب نہیں ہوتا، وہ مرتد ہوتا ہے، وہ زندیق ہوتا ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ ان کے حقوق کی آزادی تو ایک طرف، انہیں تو زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں ہوتا، انہیں سانس لینے کا بھی حق نہیں دیا جاتا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے نبیوں کو ماننے والے تھے، منکرین ختم نبوت تھے، مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگیں کی، ان سے معاہدے نہیں کیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے خلاف جنگ کی، انہیں قتل کیا۔ منکرین ختم نبوت کو اقلیت یا مذہب تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ جہاں یہودیوں سے جزیے لے کر معاہدے ہو رہے تھے، عیسائیوں سے جزیے لے کر معاہدے ہوئے، لیکن منکرین ختم نبوت سے کبھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ مذہب نہیں، وہ مرتد ہیں، وہ غدار ہیں، وہ زندیق ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا معاملہ
اور آپ کی ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر اس میں ذرا سی لچک آ جائے، ذرا سا جھول آ جائے، جہنم کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس میں ذرا سی لچک محسوس کرنے والا، تھوڑی سی گنجائش نکالنے والا، اس کے حق میں شفاعت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کسی برادری کی وفادار نہیں، مسلمان کسی پارٹی کے وفادار نہیں ہوتے، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہوتے ہیں، قرآن سے وفاداری کرنے والے ہوتے ہیں، آقا کے دین کے وفادار ہوتے ہیں، اور آقا کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں، یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ آپ نے دیکھا سنا نہیں کہ غزوہ بدر کے اندر ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسری طرف آپ کا بیٹا عبد الرحمن تھا۔ اہل اسلام کی صفوں کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور دوسری طرف آپ کا بھائی عزیر کھڑا تھا۔ ایک طرف حضرت عمر فاروق تھے، دوسری طرف آپ کا ماموں کھڑا تھا۔ ایک طرف حضرت حذیفہ تھے، دوسری طرف آپ کا باپ عتبہ تھا۔ لیکن جنگ کے بعد حضرت صدیق اکبر اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں، کاش میرا بیٹا میری تلوار کے نیچے آ جاتا، بچ کے نہ نکلتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے بھائی کی رسیاں مضبوطی سے بند ہو، اس کی ماں مالدار ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ اور حضرت عمر فاروق اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جس کا جو رشتہ دار ہے اسی کے حوالے کر دو۔ ہر مسلمان اپنے کافر رشتہ دار کی گردن اپنی تلوار سے قلم کر کے بتائے کہ کس کو خونی رشتہ پیارا ہے اور کس کو اللہ اور اس کا رسول پیارا ہے۔ یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت کا جذبہ یہ تواتر سے امت مسلمہ کے اندر چلا آ رہا ہے۔ امت مسلمہ کو یہ ورثہ میں ملا ہے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی مجاہد ختم نبوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ نے 50 لاکھ روپے کی آفر کی، 1 کروڑ روپے کی آفر کی کہ آپ صرف اتنا کر دو کہ قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کی تخصیص ختم کر دو، 1 کروڑ روپیہ ہم آپ کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے خریدنا چاہتے ہو، ہم تو بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، کوچہ جانا میں ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ تو یہ قوم ان مجاہدین ختم نبوت کی وارث ہے، لہٰذا یہ پارٹی کو نہیں دیکھتے، برادری کو نہیں دیکھتے، دولت کو نہیں دیکھتے، حکومت کو نہیں دیکھتے، جہان کی پرواہ نہیں کرتے، جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا وہی نعرہ ہے جو انہیں کشتہ عشق و محبت نے دیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔